بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے، کوئی کنفیوژن ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو جو بار بار خرم کو یا مجھے یا دوسرے لوگوں کو بھی فون کر رہے ہیں یا میسیجز کر رہے ہیں، بابا جی کا عرس آفیشلی بابا جی کے دربار پہ للہ پہ کل 6، 7، 8 فروری کو سید شاکر عزیر، جنہیں آپ سید بابا جان کے نام سے بھی جانتے ہیں، ہم لوگ انہیں شاکر بھائی کہتے ہیں جو پرانے لوگ ہیں، ان کی سرکردگی میں سربراہی میں منایا جا رہا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں تعظیم لے کے جائیں، شکریہ ادا کرنے جائیں اگر آپ کی زندگیوں میں بابا جی کے میسج سے کوئی چینج آئی ہے، کسی قسم کی گروپ بازی یا میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا میسج بابا جی کی طرف سے یا ہم میں سے کسی کی طرف سے کبھی آپ کو ملا ہے، نہ آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے جس سے بھی دعا کی ہوئی ہے، دعا بابا جی کی ہے اور آپ نے بابا جی کے لیے جانا ہے، اور آپ سب بابا جی کے کاکے کاکیاں ہیں، وہاں جائیں۔ ہاں، ڈیکورم کا، ادب کا خیال رکھیں۔ شکریہ آپ یہاں بیٹھے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایک بات کلیئر کر دوں، یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے۔ ہاں، یہ عشق کا ایک اپنا ہی مذہب ہے، ایک پیار ہے، خلوص ہے، تعظیم ہے جو آپ نے لے کے جانی ہے، اور ان کے اس میسج میں وہاں جائیں۔ بابا جی کے بہت سے پرانے کاکے کاکیاں ساتھی وہاں ہوں گے، اور فیض بھی کہتے ہیں ملتا ہے، تو وہ فیض بھی یہاں بیٹھے بھی ملتا ہے، لیکن جب آپ چل کے جاتے ہیں اس کی قدر اور ہوتی ہے۔ یہ میرے نزدیک جہاد اکبر کے، جہاد بن نفس کے شہید ہوتے ہیں، بار بار ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کے یہ دوست ہوتے ہیں یہ لوگ، یا اللہ کی وجہ سے، اللہ کی مخلوق سے چونکہ پیار کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ ان کا کیا درجہ ہے کیا نہیں ہے میں نہیں جانتا۔ ہاں، ان کا خلوص، ان کا اخلاص، بے غرض محبت، وہ مجھے بھی ملی، میرے تھرو آپ لوگوں تک پہنچی، یا ہم سب لوگ ایک دوسرے تک جب یہ پیغام پہنچاتے ہیں، یہ اصل پیغام ہے، یہ اس کی روح ہے، اور اس کو آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ آگے ایک دوسرے ایک ٹیم بنتے جائیں، ایک انسان بنتے جائیں، نفسان نہ بنے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم سب جو ہے کوئی بھی تبدیلی ہمارے میں آتی ہے، کسی ایک خامی پہ قابو پا لیتے ہیں، اپنی کسی ایک غلط عادت پہ جس سے مخلوق خدا کو نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس نے کسی ایک کی جان بچائی، کسی ایک کو حیوان بننے سے اس کے مردہ دل کو زندہ کر دیا اور اسے انسان بنا دیا، میرا خیال ہے اس نے انسانیت بچائی۔ تو انسانیت سے پیار کرنا ہے، یہ بابا جی کا میسج ہے، اور وہاں یہ 3 دن کا ہلا گلا ہے۔ عرس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری سمجھ کے مطابق، میں اس لائن کا بندہ نہیں ہوں ڈاکٹر، تو عرس چونکہ عاشق یا اللہ کا بندہ چونکہ ہر وقت اس سے یہ روح ملنا چاہتی ہے، لیکن ایک خاص وقت تک اس نے یہاں رہنا بھی ہوتا ہے، اور یہاں وہ رہتے ہوئے جو اس کے ذمہ ڈیوٹی ہے، اگر اسے پتہ چل جائے، اور وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یہی ڈیوٹی ہے، یہ کرتے کرتے جب اس کی فائنل کال آتی ہے تو وہ دھوم دھڑکے سے جانا چاہتی ہے، جیسے دلہا دلہن یا عروس شادی جیسے ہوتی ہے، یہ ایک قسم کی خوشی کا موقع، شادی بھی خوشی کو کہتے ہیں، تو وہ واپس جا ملنا معروف سے، تو یہ وصل کا دن ہوتا ہے عاشق کا، ایک قسم کا فزیکلی، یا اس کی یہاں سے ڈیوٹی، اس جیل سے، یہ دنیا ایک جیل خانہ ہے، کھیل تماشا ہے، یہاں رہتے ہوئے اگر کوئی اپنے رب کو، اپنے یار کو یاد رکھتا ہے اور اس کو ہر جگہ دیکھتا ہے، اور اس کو یہاں بھی پہچان جاتا ہے، اور اس کی مخلوق کو اس کے ریفرنس سے پیار کرتا ہے، تو یہی ساری اس کی کہہ لیں کہ ایک ڈیوٹی کی طرح وہ کرتا ہے، زندگی یہ گزارتا ہے، تو جب جاتا ہے تو خوش خوش جاتا ہے۔ اس ڈیٹ کو بابا جی نے جیسے اپنے 3 فروری کو جب وہ اسلام آباد جا رہے تھے 2005 میں، اور 5 دن بعد وہ واپس وہاں پہ ان کا جسد خاکی لایا گیا اسلام آباد سے، 8 فروری کو انہوں نے وہاں پہ شام کو مغرب کے وقت جو ہے اپنی جان آفری کو سپرد کی، یا اس دار فانی سے وہ ایک ظاہری حیات سے پردے میں چلے گئے، اور ان کی روح واپس جا اس سے واصل ہوئی جس کے لیے تڑپ رکھتی تھی۔ اور
اگلے دن 9 فروری کو ان کی تدفین ہوئی اسی جگہ پہ جہاں اب دربار ہے بابا جی کا. تو اس ریفرنس سے پچھلے کچھ سالوں سے یہ شاکر بھائی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 6 7 8 انگلش ڈیٹ کے حساب سے اس کو ایز اے عرس منایا کریں گے. جہاں تک وہ بات تھی جو بابا جی نے ہم سب سے کہی، جو چند لوگ وہاں موجود تھے آج بھی زندہ ہیں، کہ 27 28 29 ذی الحج رہتی دنیا تک فیض عام کے دن ہوں گے. اور بھی باتیں تھیں. میں 7 فروری کے جو اگر اللہ نے توفیق دی جو دعا سیشن یہاں لاہور جو ہوگا پرسوں، اس میں اگر موقع ملا تو وہ یادیں کچھ ان دنوں میں دوبارہ آتی ہیں تو وہی بات کروں گا. تو وہ 27 28 29 ذی الحج رہتی دنیا کا فیض عام کے دن ہوں گے. کوئی آ جائے، یعنی کوئی میرے جیسا گناہ گار بھی آ جائے، لچا لفنگا آ جائے، تو فقیر نے پیار ہی کرنا ہوتا ہے. وہ فیض ایک عام فیض ہے، مطلب جنرل ڈسٹریبیوشن. جس طرح بڑا کھانا ہوتا ہے، آئی جی صاحب کے ساتھ سپاہی سپوئی بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو جرنیل صاحب بھی بیچ میں پھر رہے ہوتے ہیں، تو لانس نائک بھی بیچ میں ہے، صوبے دار بھی ہے. تو وہ ایک 27 28 29 ذی الحج، مجھے تو یہ سمجھ آئی میں 28 ذی الحج کو جاتا ہوتا ہوں، لیکن وہ عرس نہیں، آفیشلی عرس جو انتظامیہ نے فیصلہ کیا وہ 6 7 8 فروری ہے. تو آپ میں سے جتنے لوگ عرس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، عرس کی ایک اپنا کلچر ہے پنجاب میں، بلکہ پورے انڈو پاک میں، اور بابا جی اس میں سے بہت سی غلط جو چیزیں تھیں انہیں مائنس بھی کر کے اس کے خلاف جہاد بھی کرتے رہے، اور کچھ آ بھی جاتی ہیں واپس کلچر کا پارٹ بھی ہیں. لیکن بہرحال مجھے یہ امید ہے کہ یہ بہت ہی اچھا آرگنائزڈ، ویل آرگنائزڈ فنکشن بھی ہوگا، اور آپ کو ایک پراپر وے میں، جیسے کہیں کہ بابا جی کی یادیں ہی ہیں وہاں شیئر کی جائیں گی آپ سے. اگر آپ میں سے کوئی لوگ لنگر لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ خیال رکھیں وہاں پہ کہ وہاں پھر گند مند نہ پھینکیں، وہاں پہ اس کو پیک بھی کریں، جو چیزیں وہاں سے اٹھانی ہیں آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں. کھانا لے کے جانا ہے وہ کھانا لے کے جائیں، اگر آپ نے بانٹنا ہے جو خود کھاتے ہیں وہ دوسروں کو اگر آپ کھلانا چاہتے ہیں، پانی پلانا چاہتے ہیں، یا بابا جی کی یادیں آپ کے پاس، آپ خود ان کے ساتھ کبھی زندگی میں رہے تھے اور وہاں آپ شیئر کرتے ہیں، دوسرے سے مل بیٹھتے ہیں، تعظیم لے کے جائیں. ہاں یہ چکر میں نہ پڑیں کہ وہاں پہ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں بہت پہنچا ہوا پیر ہوں، میرے پیچھے لگ جائیں. کچھ اپنا فوکس ٹھیک رکھیں، ٹھیک ہے. میسج اللہ ہے، بابا جی کا میسج اللہ تھا، سورہ رحمان والا اللہ. تو وہ اس اللہ نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، اور اسی کے آگے سب نے پیش ہونا ہے. ان کا یہی میسج تھا، بیٹا بابا میں بھی اس سے مانگتا ہوں، تم بھی اس سے مانگو. دینے والی ذات اللہ کی ہے، تقسیم کرنے والی ذات سرکار دو عالم کی ہے. ان کے آگے سے پھر بہت سے غلام ہیں جو اپنے اپنے دور میں یہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور یہ پیار ہی بانٹتے ہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بیسٹ وشز. میں یہاں لاہور میں مصروف ہوں، اور چونکہ عام آدمی ہوں، اور جو مجھے کہا گیا ہے جس ڈیٹ پہ انہوں نے کہا تھا 27 28 29 ذی الحج، تو میں اس میں 28 تاریخ کو یوزلی، یہ 27 کو بھی جاتا رہا ہوں، 28 کو بھی جاتا ہوں، 29 کو، پچھلے کچھ عرصے سے 28 کو چلا جاتا ہوں. تو وہاں بھی جاتا ہوں. جنہوں نے میرے ساتھ جانا ہوتا ہے وہ منڈلی سے ایک بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے عرس میں ہی جانا ہے تو عرس کل 6 7 8 کو انشاءاللہ تعالیٰ سیلیبریٹ ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے جہاں سے بھی جانا ہے، جیسے بھی جانا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد سے آئیں گے موٹر وے کے اوپر، تو تقریباً 150 کلومیٹر کے بعد کلر کہار ختم ہوتے ساتھ ہی، سالٹ رینج ختم ہوتے ساتھ ہی، پہاڑی اترتے ہی پہلا ہی لیفٹ ایگزٹ جو ہے وہ للہ پنڈ دادن خان کا ہے. وہاں سے آپ نے للہ کی طرف جانا ہے. باہر نکلتے ساتھ ٹی جنکشن جو بنے گا وہاں سے رائٹ ٹرن کریں گے. للہ بورڈ لگے ہوئے ہیں شاید. اور 7 کلومیٹر کے بعد، پہلے 5 کلومیٹر کے بعد للہ شہر آئے گا. اس سے پہلے ایک برج ٹوٹا ہوا ہے وہ برساتی نالے کا، اس کے لیے گورنمنٹ نے سائڈ سے راستہ کچا بنایا ہوا ہے. وہ ایک تھوڑی سی ہیسل جو تقریباً 200 فٹ کی ہوگی یا گز کی ہوگی، وہ آپ 1 فرلانگ 2 فرلانگ اس میں سے گزریں گے. باقی بہترین کارپیٹڈ روڈ ہے جو خوشاب کو جا رہی ہے. اور للہ شہر میں سے گزرتے ساتھ ہی 2 کلومیٹر کے بعد سڑک کے اوپر ہی بابا جی کا دربار ہے. اور 7 کلومیٹر یعنی ٹوٹل یہ موٹر وے سے بنے گا. جو لاہور سے جائیں گے وہ بھیرا انٹرچینج کے بعد دریائے جہلم کراس کرتے ساتھ ہی سامنے کلر کہار کے پہاڑ نظر آتے ہیں اگر مطلع صاف ہو، اور ساتھ ہی للہ ایگزٹ آ جاتا ہے جہلم کے کراس کر، دریائے جہلم کراس کرنے کے بعد. لاہور سے تقریباً 250 کلومیٹر بنتا ہے، تھوڑا سا زیادہ فاصلہ ہے. موٹر وے پہ یہ ہے، یہ اپروچ اس سائڈ سے ہے. باقی خوشاب اور اس سائڈ سے جو لوگ آتے ہیں انہیں خود پتہ ہوگا. تو لوکل ٹرانسپورٹ یوزلی کم ہے، مشکل ہے. اپنی گاڑیوں پہ جانے والے ایزی رہتے ہیں، یا اکٹھے ہو کے جانے والے بھی. باقی جو بڑی کوسٹرز ویسے لاہور ٹو اسلام آباد چلتی ہیں، آئی تھنک کہ وہ بھی شاید آپ کو انٹرچینج پہ اتار دیتے ہیں، وہاں سے پھر لوکل ٹرانسپورٹ ملتی ہے. واپسی پہ پھر جن کے پاس ایسا نہیں ہے وہ ذرا جلدی نکلیں. بابا جی کہتے تھے کہ مغرب سے لیٹ نہ ہوں، اندھیرے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جائیں. تھوڑا سا وہ علاقہ
جو ہے 6-7 کلومیٹر زیادہ آباد نہیں، اب تو خیر کافی آبادی ہو گئی ہے. سو گھر بتا کے آئیں کہ یہ اس طرح پورے دن کا فنکشن ہے، گھر سے اجازت لے کے جائیں، اسپیشلی جو خواتین ہیں، یا بتا کے جائیں، اور کوئی بہتر ہے کہ ساتھ رکھیں، اکیلے نہ جائیں. تو اللہ آپ سب کا حامی ہو اور سب کو عرس مبارک. اللہ حافظ.